بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ جو کچھ مجھ پر وحی میں نازل کیا جا رہا ہے یعنی قرآن میں، تو اس میں کھانے کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ایک ہے مردار، یعنی ایسا جانور جو مر گیا ہو، اگرچہ حلال تھا لیکن اگر اپنی موت آپ مر گیا تو وہ حرام ہے، اس کو کھا نہیں سکتے۔ اسی طرح سے کوئی جانور کسی چوٹ کی وجہ سے مر گیا، یا کسی شکاری جانور نے اس کا شکار کیا اور وہ مر گیا، یا باہم آپس میں جانور لڑ کر مر گئے ہوں، یہ پہاڑ کی بلندی سے کوئی گر کر جانور اگرچہ حلال تھا مر گیا ہو، دریا یا کنویں میں کوئی جانور گر کر مر گیا ہو، اپنے رسے سے اپنا گلا گھونٹ کر یا گھٹ کر اس کا مر گیا ہو، کسی قسم کا بھی اس میں سے کوئی جانور ہو جو اپنی موت مرا ہو، اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، تو اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی سے اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کریں بہتا ہوا خون جو جانوروں سے نکلتا ہے، چاہے ذبح کے وقت ہو یا کوئی زخم لگا اور زخم سے خون بہہ رہا ہو، وہ حرام ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت یا اس کی ہڈی یا اس کا بال، اس کا ایک ایک حصہ وہ نجس العین ہے اور یہ حرام غذا ہے، حرام جانور ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ نے فرمایا اہل لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والا جانور، اگرچہ وہ حلال تھا لیکن اگر اس کو غیر اللہ کے نام پر عبادت سمجھ کر یا غیر اللہ کے نام کی بڑائی کو جان کر ذبح کے وقت کسی بھی غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ حرام ہو جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام حرام جانوروں کے متعلق نہیں بیان فرمایا، بلکہ وہ 4 چیزیں بیان فرمائیں کہ جس میں اہل مکہ اور مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان نزاع تھا کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام۔ اہل عرب ان میں سے بہت سی چیزوں کے حلال کے قائل تھے، وہ اس کو حلال جانتے تھے، استعمال کرتے تھے، مسلمان حرام جانتے تھے، استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تائید میں
یہ ارشاد فرمایا۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جتنی حرام جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا تذکرہ نہیں کیا، بعض دیگر حرام جانوروں کا دوسری آیت میں تذکرہ ہے۔ چونکہ مفہوم کلام شروع سے یہ چل رہا تھا کہ اہل عرب آپ سے جن مسائل میں اختلاف کیا کرتے تھے یا زمانہ جاہلیت میں جو بری رسمیں پائی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے ان کو ختم کروا رہے تھے، تو اسی کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو جانور حرام ہیں جن کا گوشت اسلام کے اندر، اس کا ذکر دیگر دوسری آیتوں سے آیا ہے۔ مثال کے طور پر ہر وہ جانور جو چیر پھاڑ کر کے کھائے وہ حلال نہیں ہے، اس کا تذکرہ احادیث میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر آخر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر شدت بھوک ہو اور اسی طرح جان جانے کا خطرہ ہو بھوک کی وجہ سے، اور کوئی چیز پاکیزہ حلال کھانے کو نہ ملے، تو اس وقت جان بچانا فرض ہے، اور جان بچانے کے لیے اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز ملے تو کھانے کی اجازت ہے، مگر اللہ نے فرمایا 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک ہے بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کیا جائے، اور دوسری چیز ہے کہ ان چیزوں کو لذت کے طور پر نہ کھایا جائے۔ اگر بھوک تھوڑے سے ختم ہو رہی ہے تو اتنا ہی استعمال کیا جائے، اور دوسری بات بطور تلذذ تفقع نہ ہو بلکہ جان بچانے کے لیے ہو۔ پھر اللہ نے اخیر میں فرمایا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ناجائز کھانا تو بہرحال ناجائز ہے، اہل ایمان کو اس سے تکلیف پہنچے گی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر اہل ایمان کو یہ لگتا ہے کہ ہم سے جان بچانے کے لیے ایک گناہ کا کام ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے، اور اگر ضرورت کے وقت اس طرح سے اس کو استعمال کیا جائے گا تو اللہ تعالی حرام کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بندوں کے گناہ کو معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالی ظالم نہیں ہے کہ آدمی کو اس کی جان بچانے کے لیے حرام کی اجازت نہ دی جائے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ جس کا تذکرہ آیت میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون اس آیت کے اخیر میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّصْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیں جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو، الا یہ کہ وہ کھانا یا وہ جانور مردار ہو، یا وہ کسی جانور کا بہتا ہوا خون ہو، حرام ہے، یا خنزیر کا گوشت ہو، حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خنزیر وہ ناپاک ہے، اس کے جسم کا ہر عضو ناپاک ہے،
یا جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، چاہے وہ حلال تھا لیکن غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دینے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا۔ ہاں، جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے، کوئی ظلم کرنے لگے تب بھی مجبوری کہ ہاں اس کو کھا، یا دوسری بات یہ ہے کہ شدت بھوک، پیٹ کی بھوک مجبور کر دے، کوئی اور چیز کھانے کے لیے جان بچانے کے لیے میسر نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا انتہائی مجبور ہو جائے، لیکن دو شرط ہو، لذت نہ حاصل کرنے کا ارادہ ہو، جبکہ وہ نہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے ایسا کر رہا ہو اور نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو بے شک اس کے کھانے کی اجازت ہے، اور اس پر اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا، انتہائی بڑا مہربان ہے۔